کی گھنٹی بجی۔ شوہر فوراً مسکرایا۔ لگتا ہے امی اور بہنیں آ گئی ہیں۔ چند لمحوں میں گھر ہنسی سے بھر گیا۔ بھابھی آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، ہمارا بھائی تو فرشتہ ہے۔ وہ خاموشی سے چائے پیش کرتی رہی۔ ہر کسی کے سامنے وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا، کبھی پانی مانگتے ہوئے مسکرا دیتا، کبھی بچوں کے ساتھ ہنستا۔ سب کی نظروں میں وہ ایک مثالی شوہر تھا۔ مہمان رخصت ہوئے تو دروازہ بند ہوا، مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف جانے لگی۔ پیچھے سے آواز آئی، اتنی دیر کیوں لگا دی چائے میں؟ جان بوجھ کر میری بے عزتی کروانا چاہتی تھی؟ وہ پلٹ کر بولی، سب نے تو تعریف کی تھی۔ وہ قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، یاد رکھنا گھر کے باہر میری عزت ہے اور گھر کے اندر تمہاری کوئی آواز نہیں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا بعض لوگ آئینہ نہیں ہوتے، وہ نقاب ہوتے ہیں، اور نقاب ہمیشہ دوسروں کے سامنے پہنا جاتا ہے، اصل چہرہ صرف بند دروازوں کے پیچھے نظر آتا ہے۔ خاموش سزا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر سو چکا تھا، صرف ایک کمرے میں لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی جل رہی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی بولی، کافی دیر ہو گئی ہے، سو جائیں۔ اس نے نظریں اسکرین سے نہ ہٹائیں، تم سو جاؤ، ہمیں بات کیے بھی کئی دن ہو گئے ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا مگر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے پاس فضول جذبات کے لیے وقت نہیں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا، کبھی کبھی سزا چیخ کر نہیں دی جاتی، خاموش رہ کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو ہر دن انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ شاید اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ بچوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، آج شب ہم باہر چلیں گے۔ بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس نے بھی مسکرا کر بچوں کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا۔ دل میں ایک سوال ابھرا، جو شخص سب کو وقت دے سکتا ہے، کیا اس کے پاس صرف میرے لیے وقت نہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ کبھی کبھی جواب تلاش کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ خاموشیاں خود ہی جواب بن جاتی ہیں۔ الزام۔ صبح چائے کا کپ ابھی میز پر رکھا ہی تھا کہ اس نے سخت لہجے میں کہا، میری فائل کہاں رکھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ غصے سے بولا، گھر کی اور خرابی کی وجہ تو تم ہو نا؟ وہ خاموش رہی۔ چند منٹ بعد فائل اسی کے لیپ ٹاپ بیگ سے نکل آئی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، شاید اب وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اس نے صرف فائل اٹھائی اور ایسے چل دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ معافی، نہ ندامت، نہ ایک نظر۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ بعض لوگوں کے لیے اپنی غلطی مان لینا دوسروں کو تکلیف دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ شام کو بچے آئے۔ شوہر ہنستے ہوئے بولا، تمہاری امی تو ہر بات بھول جاتی ہیں، اسی لیے گھر میں ہمیشہ مسئلے رہتے ہیں۔ بچے ہنس دیے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی، مگر اس کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، غلطی سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی بے گناہ کو قصوروار بنا دیا جائے، اور شاید یہ صرف آغاز تھا۔ ایک معافی۔ صبح وہ کچن میں تھی کہ اچانک برتن ہاتھ سے پھسل کر ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر وہ غصے سے آیا، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا؟ وہ خاموش رہی۔ اسی دوران بیٹا بولا، ابو کل تو آپ سے بھی گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا شاید آج وہ کہے گا، ہاں مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، مگر وہ مسکرایا اور بولا، مردوں سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، لیکن تمہاری امی کی تو عادت ہے۔ بچے خاموش ہو گئے۔ وہ بھی خاموش رہی، مگر اس کے دل میں ایک سوال ابھرا، کیا رشتے صرف ایک انسان کی غلطیوں پر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ وہ جانتی تھی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر رشتہ وہاں ٹوٹنا شروع ہوتا ہے جہاں ایک شخص ہمیشہ قصوروار ہو اور دوسرا کبھی بھی معافی مانگنا ضروری نہ سمجھے۔ اسے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمجھتے اچانک اسے لگا صرف وہی گلاس نہیں تھا، اس کے دل کے وہ ٹکڑے تھے جنہیں وہ برسوں سے خاموشی سے چنتی آ رہی تھی، لیکن اس بار شاید وہ خود بھی ان ٹکڑوں کو توڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کی ساس، نندیں اور چند رشتے دار بیٹھے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں شوہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی باتوں کا برا مت مانا کریں، یہ ذرا زیادہ سوچتی ہے۔ سب ہنس دیے۔ کسی نے کہا، ہاں ہمیں بھی لگتا ہے بھابھی ہر بات دل پر لے لیتی ہیں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر شوہر نے ایک اور جملہ کہا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اسے وہم بہت ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا چائے کا کپ ہلکا سا کانپ گیا۔ وہ جانتی تھی یہ مذاق نہیں تھا، یہ ایسا اس کی ساکھ کو ختم کرنے کا طریقہ تھا۔ اگر آج سب کو یقین آ گیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سوچتی ہے، تو کل اگر وہ سچ بھی بولے گی تو شاید کوئی یقین نہ کرے۔ اس نے پہلی بار سب کی طرف دیکھا۔ کسی کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، سب کے چہروں پر صرف یقین تھا، مگر وہ یقین سچ پر نہیں، ایک کہانی پر تھا جو برسوں سے آہستہ آہستہ بنائی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے بولی، اگر پوری دنیا مجھے غلط سمجھنے لگے تب بھی مجھے اپنے رب کے سامنے سچا رہنا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر اس بار اس نے فوراً اسے نہیں پونجا، کیونکہ کبھی کبھی آنسو کمزوری نہیں ہوتے، وہ اس بات کی گواہی ہوتے ہیں کہ انسان نے ابھی تک اپنا دل پتھر نہیں ہونے دیا۔
شام کا وقت تھا، بچے ہوم ورک کر رہے تھے، وہ خاموشی سے ان کے لیے چائے رکھ کر واپس مڑنے لگے۔ شوہر نے بچوں سے کہا، دیکھو گھر میں سکون رکھنا ہو تو غصہ نہیں کیا کرتے، کچھ لوگوں کی طرح اسے سمجھ لیا۔ یہ بات اس کے لیے تھی۔ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، ابو آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہنس پڑا، تم ابھی چھوٹی ہو، بڑے ہو کر سمجھ جاؤ گی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں بچے ایک دن اس کی حقیقت سے نہیں دوسروں کی باتوں سے پہچاننے نہ لگے۔ رات کو اس نے بیٹی کو سوتے دیکھا، بچی نے نیند میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ مسکرا دی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، لوگ میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں لیکن میں اپنے بچوں کے لیے نفرت نہیں چھوڑوں گی، میں انہیں محبت، سچ اور احترام سکھاؤں گی، کیونکہ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم ان سے کہتے ہیں، وہ بنتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا شاید اس کی سب سے بڑی طاقت لڑائی نہیں بلکہ اپنے کردار کو زندہ رکھنا ہے، اور بعض جنگیں آواز سے نہیں کردار سے جیتی جاتی ہیں۔